دنیا بھر میں بچوں کی صحت عامہ کے لیے کام کرنے والے ادارے یونیسیف کی جانب سے دنیا کے کئی ممالک میں ٹیکہ اندازی کے سلسلے میں شعور بیداری مہم کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں کئی پروگرامز بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ یونیسیف نے حال ہی میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے شراکت داری کرتے ہوئے ٹیکہ اندازی کے سلسلے میں مہم چلانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس سلسلے کے تحت مختلف پروگرام بشمول ورکشاپس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اسی طرز کا ایک ورکشاپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں منعقد ہوا، جس کی صدارت وائس چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی پروفیسر عین الحسن نے کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی یونیسیف شراکت داری پروجیکٹ کے تحت ٹیکہ اندازی پر شعور بیداری پروگرام اور ورکشاپ بعنوان شمولیت سے عمل تک CPDUMT آڈیٹوریم میں منعقد کیا گیا۔ اس کی صدارت وائس چانسلر یونیورسٹی پروفیسر سید عین الحسن نے کی۔ اس پروگرام میں RV کرنن IAS ڈائریکٹر محکمہ صحت و خاندانی بہبود حکومت تلنگانہ، مفتی ضیاء الدین نقشبندی صدر مفتی دارالفتہ جامعہ نظامیہ، ڈاکٹر رنگنانائی ٹیکہ اندازی انچارج یونیسیف نئی دہلی کے علاوہ برادر ورگیز ڈائریکٹر ماؤنٹ فورٹ سوشل انسٹیٹیوٹ نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ ابتدا میں پروفیسر محمد فریاد صدر الدین شعبہ ترسیل عامہ نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کیا اور مذکورہ ورکشاپ منعقد کرنے کے اغراض و مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ ورکشاپ کا موضوع نوزائیدہ بچوں کی نگہداشت اور ان کی معمول کی ٹیکہ اندازی کے فروغ میں اثر انداز ہونے والی شخصیات اور ان کا رول دیا گیا ہے، جس کے تحت یہ منعقد کیا گیا ہے۔ مقررین نے ٹیکہ اندازی کے سلسلے میں شعور بیداری پر زور دیا اور کہا کہ مذہبی اور شرعی اعتبار سے بھی اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ احتیاط اور بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آخر میں رجسٹرار یونیورسٹی ڈاکٹر اشتیاق احمد نے شکریہ ادا کیا۔ میں صحت کا جو نظام ہے انتہائی ترقی کرتا جا رہا ہے، نئی ترقیات کی وجہ سے چیزیں دریافت ہو رہی ہے۔ چیف آف امیونائزیشن انڈیا، میں ڈی سی صاحب سے درخواست کرتا ہوں بکے اور شال پیش کریں۔ رجسٹرار صاحب سے درخواست کرتا ہوں سر، یہ جو کاوشیں ہے اس کے پیچھے ڈی سی صاحب اپریشیشن ہے جو یہ صاحب ہم پر بات کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ صحت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسے ٹھیک رکھنا کا سکون کی وجہ ہوتی ہے اگر بچہ صحت مند ہے۔ اگر بچے میں کسی طرح کی پریشانی بیماری ہے تو پوری فیملی پورا خاندان پریشان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا ہمارے Islamic scholars, when they say لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ This is the preamble of very few most communities do not have outbreaks, lots of diphtheria outbreaks, lots of whooping cough outbreaks. When we got our independence and the government then made access to immunization very possible, we actually had people from our communities, the community leaders who are here, the religious leaders who are here, from the point of view of increasing real, which is a very old organization really in India. We are here in India in the field of education since 1903, that is 121 years. And our organization manages around 220 educational and social institutions all over the country, including some of the very important or one of those well-known organization. So it is a very big project. The nation started for more than 40 years right now. It started in the year
as a universal immunization program. It started in the year 1985, almost 40 years. We are doing the immunization part. So, vaccines were started in a different way. Like, major focus on that time is about polio, diphtheria, and smallpox and other viral infections. It was very detrimental to health. So without immunization, most of them will not be present here. We might also suffer with the disease, we might also die. तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तौफीक से वो बंदा सेहत पाता है। तो महज दवा उसका बुनियादी जरिया नहीं है, वो एक वसीला है। हकीकत में अल्लाह का अमर साजिद होता है तो फिर वो सेहतयाब होता है। इसी वजह से आप देखिए बीमार को दवाखाने में शरीक करवाया जाता है, दवाएं पिलाई जाती है, इलाज जारी रखा जाता है। जिस इलाज से कल चंगा हुआ था आज उस इलाज से मर्ज बढ़ जाता है, मौत की नींद सो जाता है। तो पता क्या चला, महज इलाज ही नहीं है, इलाज कारगर उस वक्त होता है उसका बातिन में अमल होता है। अमल अगर नहीं है तो वही दवा खाने के बाद उस पर मंफी असर पड़ता है और फिर वो मौत की आखिरी नींद सो जाता है। तो मतलब ये निकला असबाब को अख्तियार करें, उस सभी असबाब पर नजर करें। और शरीयत के मकासिद में 5 बुनियादी मकासिद बताए गए हैं। जहाँ दीन की हिफाजत है वहीं जान की भी हिफाजत है, वहीं अकल की भी हिफाजत है, वहीं नस्ल की भी हिफाजत है, वहीं माल की भी हिफाजत है। अगर हम समझे नमाज पढ़ने की काफी है, रोजा रखने की काफी है, अपनी जान की भी हिफाजत करो, अपने बच्चों की जान की भी हिफाजत करो, नस्ल की भी हिफाजत करो, अपनी अकल की भी हिफाजत करो, उनकी अकल की भी हिफाजत करो। क्योंकि बीमारी की वजह से कमजोर हो जाता है, अकल भी बाज़ वक़्त सटिया जाती है, फैसला भी सही तरीके पे नहीं कर पाता। इसलिए अमराज़े मूजिया से हिफाजत के लिए जो भी तजावीज़ माहिरीन फन जो डॉक्टरी के माहिर हैं वो देते हैं, तो मुतदद्दिन और अमानतदारों के उस तजवीज़ करदा दवा से इस्तिफादा करने में शरअन कोई अम्र माने नहीं होता है। बहरहाल कोई लंबी तकरीर करना मैं